تصور کیجئے مکہ کی گلیاں خاموش تھیں لیکن دلوں میں طوفان برپا تھا۔ ایک شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا تلوار لیے نکلتا ہے۔ ارادہ تھا صرف ایک، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا۔ یہ کوئی عام شخص نہ تھا، یہ تھا عمر بن خطاب، قریش کا بہادر، سخت مزاج اور نڈر جوان۔ لیکن اسے خبر نہ تھی آج وہ تلوار لے کر جس مشن پر نکل رہا تھا وہی تلوار اسلام کے دفاع کا نشانہ بن گئی۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو عمر؟ عمر کہتا ہے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص چونکتا ہے، کہتا ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کا چہرہ آگ بن جاتا ہے، غصے سے بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ دروازے کے پیچھے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دروازہ کھولتا ہے، تلاوت رک جاتی ہے اور پھر ایک زوردار تھپڑ کی گونج، لیکن اگلے لمحے عمر کی نظریں خون آلود بہن کے چہرے پر جم جاتی ہیں اور پھر بہن کے الفاظ تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ عمر، تم جو چاہو کر لو، ہم اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی ضد کرتا ہے۔ جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو دل بدل جاتا ہے، نفرت کی جگہ ایمان لے آتا ہے، اور پھر وہی عمر جو اسلام کا دشمن تھا دوڑتا ہے دار ارقم کی طرف۔ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اگر عمر ہے تو خود آ جائے گا، اور اگر اسلام کے لیے آیا ہے تو اللہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ دروازہ کھلتا ہے، عمر اندر داخل ہوتا ہے اور جب زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو آسمان خشک ہو جاتا ہے، زمین ہل جاتی ہے اور فرشتے نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی فضا بدل گئی۔ دار ارقم میں موجود مسلمان خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کیا، وہ اٹھے اور کہا کیا ہم حق پر نہیں، پھر چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا آج سے نماز بھی کھلم کھلا پڑھیں گے اور اللہ کا دین بھی کھلم کھلا پھیلائیں گے۔ اور پھر طریق کا پہلا کھلا قافلہ ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور درمیان میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ یہ قافلہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ قریش کے سردار حیران رہ جاتے ہیں کہ آج تک اسلام کا چراغ چھپایا نہیں جا رہا، بلند کیا جا رہا ہے۔ قریش کے لیے یہ لمحہ قیامت کا تھا، کیونکہ جس عمر سے وہ اسلام کو ختم کروانا چاہتے تھے وہی عمر اب اسلام کا محافظ بن چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم عزت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے اور دین کو کھلے عام بیان کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایمان لانے والے نہ تھے بلکہ وہ اسلام کے قلعے بن گئے۔ بعد میں جنہیں رسول اللہ نے لقب دیا عمر الفاروق، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ہجرت کا واقعہ سب کے چھپ کر جانے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اعلانیہ مکہ چھوڑنا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ ہر صحابہ خاموشی سے چھپ کر نکل رہا تھا، راتوں کی تاریکی، چھپے قدم، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی روک نہ لے۔ لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے چھپ کر جانے سے انکار کر دیا، وہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار باندھی، کمان کندھے پر رکھی، تیر لٹکائے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر قریش کے سرداروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا جس کو اپنی ماں کی گود سے محروم ہونا ہے، یا جس کا بیٹا یتیم ہونا ہے، یا جس کی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے، وہ مکہ سے باہر آ کر عمر کا راستہ روکے۔ لیکن کوئی آگے نہ آیا، کوئی زبان نہ ہلا سکا، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہ تھے بلکہ عمر کی ایمان کی للکار تھی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، نہ کوئی روکنے والا نہ ڈرانے والا، اور آج عمر کا یہ اعلانیہ قدم رہتی دنیا تک ایمان کی بحالی کی علامت ہے۔ دوستو، سچا ایمان وہی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بے خوف ہو، جو حق کے لیے کھڑا ہو، چاہے زمانہ مخالفت کرے۔ اللہ اکبر! عمر نے صرف اسلام قبول نہ کیا، اسلام کو عزت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اگلا مشہور اور متاثر کن واقعہ ہے عادل فاروقی، ایک غریب عورت اور امیر المومنین کا۔ مدینہ کی رات خاموش تھی، لوگ سو چکے تھے، لیکن ایک شخص جو سویا نہ تھا وہ تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین۔ کندھے پر ایک بوری تھی، ہاتھ میں ایک مشعل، اور قدم ایک جھونپڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، اچانک دور سے بچوں کے رونے کی آواز سنائی۔ پاس گئے، دیکھا ایک عورت ہانڈی میں پانی اور کنکر ڈال کر چولہا جلائے بیٹھی ہے اور بچے بھوک سے پلک رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت بولی، میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہانڈی میں پتھر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کانپ گیا اور پوچھا، تم نے خلیفہ کو خبر کیوں نہ دی؟ عورت بولی، کیا فائدہ، عمر تو ہمارا حال سے بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال گئے، آٹے، گھی، کھجوریں، گوشت اور ایندھن کا تھیلا اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ خادم نے کہا، امیر المومنین، یہ آپ مجھ سے اٹھوائیں۔ عمر بولے، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تو تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر خود وہ تھیلا لے کر عورت کے گھر گئے، ہانڈی خود چولہے پر رکھی، خود کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جب بچے کھا کر ہنسنے لگے تو عمر بیٹھ کر خوشی سے انہیں دیکھنے لگے اور فرمایا، آج عمر اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک بچوں کو ہنستے نہ دیکھ لے۔ دوستو، یہ تھا اسلام کا خلیفہ، نہ تخت نہ تاج، صرف عدل، صرف عاجزی، صرف درد امت۔ کیا آج ہم ایسا حکمران، ایسا دل، ایسی غیرت رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ ہے عمر کا اسلام۔ اب اگلا عظیم ایمان افروز اور ویڈیو کے لیے شاندار واقعہ ہے، بیت المقدس کی فتح۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جوتے ہاتھ میں لے کر داخلہ لیا، یہ واقعہ نہ صرف عدل بلکہ عاجزی، عظمت، اسلام اور غیر مسلموں کے دل میں پیدا ہونے والے اعتماد کی زندہ مثال ہے۔ سال 15 ہجری، بیت المقدس جب رومی حکومت تھی، برسوں سے ظلم و ستم کا شکار لوگ اب مسلمانوں کے امن و عدل کے منتظر تھے۔ جب اسلامی لشکر نے شہر کا محاصرہ کیا، عیسائی پادریوں نے کہا، ہم تب ہی شہر کی چابیاں دیں گے جب تمہارا خلیفہ خود آئے گا۔ پیغام مدینہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر چابیاں میرے ہاتھ سے لینی ہے تو عمر ضرور جائے گا۔ نہ لشکر ساتھ لایا، نہ قافلہ، صرف ایک خادم اور ایک اونٹ، اور نٹ پر باری باری سوار تھے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس نے قریب پہنچے، اس وقت اونٹ پر خادم سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ننگے پاؤں، جوتے ہاتھ میں پکڑے اور کیچڑ میں چل رہے تھے۔ یا امیر المومنین، دشمن کے سامنے کمزور لگیں گے، سواری بدل لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غصے سے فرمایا، ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، اگر کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر چابیاں وصول کی۔ عیسائی پادری حیران تھے، ایسا خلیفہ، نہ تاج، نہ تخت، نہ تکبر، صرف انصاف اور صرف دیانت۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا، عظمت لباس یا شان میں نہیں، کردار، سچائی اور عاجزی میں ہوتی ہے۔ عمر آیا اور بیت المقدس نے چابیاں اسلام کے حوالے کر دی۔ عادل فاروقی کا کمال، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ واقعہ اسلامی عدل کا ایسا روشن چراغ ہے جو آج بھی دنیا کو انصاف سکھا رہا ہے۔ یہ تھا اسلام میں دور خلافت، جہاں عدل تخت پر بیٹھا تھا اور انصاف دربار میں نہیں دلوں میں بستا تھا، اور عدل کی سب سے بلند مثال قائم کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مصری شخص مدینہ آیا، نہ کمزور نہ بزدل، اس کے ساتھ ہوا تھا ظلم اور وہ انصاف لینے آیا تھا۔ کہتا ہے، اے عمر، میں مصر کے گورنر محمد بن عمرو بن العاص کے بیٹے سے شکایت لے کر آیا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محمد بن عمر بن العاص کو بلا بھیجتے ہیں اور ان کے بیٹے کو بھی عدالت سجی سب حاضر. حضرت عمر نے کہا اے مصری اب تو بھی وہی کوڑا اسے مارو. مصری نے بدلہ لیا. پھر حضرت عمر نے گورنر مصر سے پوچھا تم نے ایک آزاد انسان کو غلام سمجھا تو کب سے لوگوں کو غلام بنانے لگے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد چنا تھا. یہ تھا عمر کا عدل. نہ رشتہ دیکھا نہ عہدہ صرف حق دیکھا. بیٹے کو بھی نہ بخشا. دوستو اگر آج عدل عمر جیسا ہو جائے تو نہ مظلوم روئے نہ ظالم بچے. اللہ اکبر. عمر نے صرف انصاف کیا, انصاف کو زندہ کر دیا. اب آپ کے لیے اگلا واقعہ لاتی ہوں جو نہایت جذباتی عبرت آموز اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تقوی اور امت کا درد ظاہر کرتا ہے. قحط کا دور. یہ وہ وقت تھا جب مدینہ اور آس پاس کے علاقے شدید قحط میں مبتلا تھے. اناج نایاب, لوگ فاقوں پر مجبور اور بچوں کے بھوک سے سسکیاں گونجتی تھیں. مدینے کی گلیاں خاموش, چولہے بجھ چکے, ہر طرف بھوک, غربت, آنکھوں میں آنسو. لیکن خلیفہ کا گھر بھی خالی تھا کیونکہ وہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے. کسی نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جلد خشک ہو چکی تھی, چال میں کمزوری تھی. پوچھا گیا یا امیر المومنین آپ خود کیوں کمزور ہو گئے؟ بیت المال میں تو کچھ گندم ہے, آپ کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آج تک ریت گوشت اور گھی نہ کھائے مگر بھی صرف زیتون کا تیل اور خشک روٹی کھائے گا. ایک دن دسترخوان پر گھی آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ خادم بولا صدقے کے مال سے نہیں, خالص خریدا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بھی نہیں کھاؤں گا جب تک میری امت کا آخری شخص آسودہ نہ ہو. عمر کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ تھا خلیفہ وقت, اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کر زیتون کے تیل میں بھگو کر کھانے والا. نہ محل نہ خدمتگار, بس دل میں خوف خدا, آنکھوں میں امت کا درد. دوستو آج کے حکمرانوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سبق لینا چاہیے. اصل قیادت وہی ہے جو بھوکے کے ساتھ بھوکا ہو. اللہ اکبر. عمر صرف حکمران نہ تھا, عمر ایک درد مند باپ تھا امت کے لیے. شہادت عمر. جب مسجد نبوی کا محراب لہو سے بھر گیا, یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے کانپ کر ظلم دیکھا اور فرشتے آسمان پر عمر کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے. ایک ایسا لمحہ جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا. مدینہ کی صبح تھی, لوگ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جمع تھے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے. نماز شروع ہوئی. پہلے رکعت میں قرآن کی تلاوت جاری تھی. اسی لمحے ایک ظالم مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے ظاہر میں بجھی خنجر سے حملہ کر دیا. 1 2 6 وار خنجر کی نوک پر محراب میں دھس گئی اور محراب خون سے بھر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گر پڑے اور فرمایا نماز مکمل کرو, مت چھوڑنا. پھر خوشی خنسی آواز میں پوچھا کیا میں نے نماز مکمل کر دی؟ لوگ بولے جی ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر جھکا لیا اور کہا الحمدللہ, جسے لباس چھوڑی ہوئی موت آئے وہ کامیاب رہی. زخم اتنے گہرے تھے کہ کئی دن تک ہوش آیا اور گیا. جب ہوش میں آتے بس یہی کہتے کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ آخر کار وصیت کی مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کرنا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی, حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئی اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ. دوستو عمر دنیا سے گیا لیکن کردار, عدل, ایمان اور قربانی کا ایک ایسا باب چھوڑ گیا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اللہ اکبر. شہید محراب عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ہم تجھے سلام پیش کرتے ہیں. اب پیش ہے عمر رضی اللہ عنہ کی آخری وصیت کا وہ تاریخی واقعہ جو ان کی تقوی, امت کی درد اور خلافت کے تصور کی آخری جھلک دکھاتا ہے. آخری وصیت. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کا بوجھ مشورے کے سپرد کیا, زخم گہرا تھا, جسم کمزور, لیکن دل ابھی امت کی فکر میں زندہ تھا. یہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا.
چند دن رہ گئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بستر پر تھے، زخم گہرے جسم نے ڈھال، لیکن زبان پر ایک ہی فکر، میرے بعد امت کا کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، کسی کو خلافت کے لیے نامزد فرما دیں۔ حضرت عمر خاموش رہے، پھر فرمایا، میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو کہ کسی کو واضح نامزد کروں، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہو کہ کسی پر اعتماد کر لوں۔ پھر کہا، میں خلافت کا فیصلہ صرف 6 افراد کے سپرد کرتا ہوں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عثمان، علی، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ 3 دن کے اندر فیصلہ کرو اور اختلاف نہ کرنا۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو قریب بلایا اور فرمایا، بیٹا، میرا حساب اللہ آسان کرے، میرے لیے رو مت، میری قبر مٹی کی ہو، سادگی سے مجھے دفن کرنا۔ پھر رو پڑے، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میرے کوئی چرواہا ہوتا اور خلافت کا بوجھ نہ اٹھاتا۔ یہ تھے عمر، جنہوں نے عدل کیا، خوف خدا میں جائے اور امت کی فکر کرتے ہوئے دنیا میں سے رخصت ہوئے،